بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے دوستو، جنتی لکڑی کے بارے میں آج مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ یہ لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچی اور اس کے 3 بڑے معجزات اور اس کے علاوہ جو 8 کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے لیتے تھے۔ اس واقعہ میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی سے 8 کون سے کام لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان گنت معجزات کا ظہور ہوا ہے، جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوان کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اس لکڑی کے بارے میں، اس عصا کے بارے میں کافی جگہ پر بار بار ذکر ہوا ہے، اور یہ اپنے دامن میں سینکڑوں ان گنت تاریخی واقعات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات کو روشن ہوتی تھیں۔ یہ جنت میں سے لایا گیا درخت ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو وہ بہشت سے اپنے ساتھ اس لکڑی کو لے کر آئے تھے، جس کے اندر سے خوشبو آتی تھی، اور رات کو وہ روشن ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، بچوں، بزرگوں، جوانوں، یہ لکڑی حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی چلتی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو قوم مادین کے نبی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین شریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے تھے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خدمت کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کی نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوی میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سرفروز آپ کو اس تحفے سے سرفروز فرمایا اور رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت آپ نے اس طرح کلام فرمائی، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے: اور اے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، میری لاٹھی ہے، میں اس سے اپنے ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتیاں جاڑتا ہوں، اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ اس لکڑی کے 8 ایسے کام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی سے لیتے تھے: اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے تھے۔ دوسرا، اس سے بات چیت کر دل بہلا لیتے تھے، یعنی کہ جب بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے جاتے تھے تو اکیلے ہوتے تھے، تو اس سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلا لیتے تھے۔ تیسرا، یہ دن میں اس کا درخت بنا کر اس پر سایہ کرنا، یعنی کہ اس کو زمین پر گاڑ دیتے تھے اور اوپر کو چادر وغیرہ لٹکا کر سایہ بنا کر وہاں پر بیٹھ جاتے تھے۔ رات میں اس کی دونوں شاخیں روشن ہو جاتی تھی اور آپ کو روشنی دیتی تھی۔ 5واں، اس سے دشمن، درندے اور سانپ بچھوؤں کو مارنا۔
कुएँ छठा ये था कि कुएँ से पानी भरने के वक़्त इसको रस्सी बन जाना और इसकी दोनों शाहों को डोल बांधा जाना। सातवां ये था बरवक़्त ज़रूरत इसका दरख्त बनाकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, यानी कि ये जनती ऐसा जो आसा था, जो लकड़ी थी वो ऐसी थी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश करते थे और उसका दरख्त बन जाता था, उसके ऊपर सुबहान अल्लाह फल लग जाते थे। और आठवां इसका ये था कि इसको ज़मीन पर गाड़ जाने से पानी निकल पड़ता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से काफ़ी काम लेते थे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हदायत फरमाने के अर्ज़ से तशरीफ़ ले गए और इसने आपको जादूगर ठहरा दिया और इस पर आपने इस हादसे के ज़रिए बड़े बड़े मोज़ात का ज़हूर पेश किया, जिनमें से 3 मोज़ा जो कुरान मजीद में बार बार इनका ज़िक्र फरमाया है। नंबर 1, आसा इज़्तिहा बन गया। इसका वाक़या ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया। और इस मेले के जो जादूगर थे उन्होंने बड़े बड़े लाखों इंसानों को जमा किया और इस तरह जादूगरों का हजूम अपने जादूगरी के सामान लेकर जमा हो गए और इन जादूगरों की फ़ौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम खाकर अपने जादुओं की लाठियाँ और रस्सियों को फेंका और एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फूंक मार कर दौड़ने लगे और पूरे मजमा खौफ ज़दा और बदसौर हो गया। इधर उधर भागने लगे और फ़िरौन और इसके तमाम जादूगर इस करतब को देखकर अपनी फ़तह के गुमगनान और गरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोश शादमानी में तालियां बजा बजा कर अपनी मसरत का ज़हूर करने लगे कि इतने में नागवार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपने मुक़द्दस लाठी यानी कि आसे को इन सांपों के हजूम में डाल दिया। तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और नहायत हैबतनाक इज़्तिहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निकल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का इतराफ़ करते हुए सजदे में गिर पड़े और ये बुलंद आवाज़ ये ऐलान करना शुरू कर दिया, यानी हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। सुबहान अल्लाह। चुनांचा कुरान मजीद ने इस वाक़या का ज़िक्र करते हुए अरशाद फरमाया कि जादूगरों ने कहा कि ए मूसा, आप अपने आसे पहले डालेंगे या हम डालने वाले बने? तो आपने फरमाया बिल्कुल तुम ही डालो। तुम यकता इनकी रस्सियाँ और लाठियाँ इनकी नज़र बंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख्याल में इसी मालूम होने लगा जैसे सांप दौड़ रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में थोड़ा खौफ सा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ा सा खौफ सा हुआ तो हमने फरमाया कि तुम डरो नहीं, तुम ही गालिब रहोगे और तुम्हारे हाथ में जो आसा है इसको डाल दो। तो इन दोनों ने जो आसा है इसको डाला, सूंघा, ये आसा इन सब को निकल गया और बहुत बड़ा इज़्तिहा बन गया। और जादूगर मौजज़ा के मुकाबले में जहाँ भी वो आए कामयाब नहीं होते। तो तमाम जादूगर सजदे में गिर कर कहने लगे हम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते हैं और आपको अल्लाह का नबी मानते हैं। प्यारे दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, इस आसे का दूसरा वाक़या आसा मारने से 12 चश्मे जारी हो जाना। बनी इसराइल का असली वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र
میں جا کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کافر تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطہ کاروں سے مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو اس کے قبضہ وسط سے آزاد کروا دو۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل اور قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گیا اور جہاد سے منہ پھیر گیا، اور ان نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طے میں بھٹکتے رہے اور گھومتے پھرتے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طے میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے ادب 11 میدانوں میں بھوکے پیاسے کی شدت سے بے قرار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح اور ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ بھنی ہوئی بیڑیں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مار دیا تو ان پتھر میں سے 12 چشموں کی ٹوٹیاں پھوٹ کر بہنے لگی، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی ایک ٹوٹی سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو معجزہ کے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ ہم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مار دو تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے، اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پانی پینے کے لیے چشمے کا علم ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصے کا دوسرا واقعہ اور تیسرا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصے کا مشہور تھا، عصے کی مار سے دریا کا پھٹ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ اور زیادہ آپ کی شرارتیں سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اور اس لیے اس نے ان مومنوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری گئی اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہوگی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں تارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کی عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔
جب دریا کے پاس پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو، چنانچہ آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوری ہی دریا میں براہ راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل نے ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے نکل پڑے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو یہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا ہے: جب دونوں جماعتیں لشکر فرعون اصحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تو اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا ساتھ میرا رب ہے، مجھے اس سے نکالنے کا راستہ بتا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا اور دونوں حصے اس کو اتنا اونچا تھا جیسے بڑا پہاڑ، اور ہم نے دوسرے فرق کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا تو دوسروں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ہمیں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کافروں میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے اور 3 عظیم الشان معجزات، جس کو قرآن کریم کے مختلف الفاظ اور واقعات میں بیان فرمایا ہے، لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان ہے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو 5 جانا نماز پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جنہیں نہیں پتہ انہیں بھی اس واقعہ کا پتہ چل سکے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد ہی کوئی راہ راست پر آ جائے۔ وہ آپ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ آمین ثم آمین۔